السلام علیکم، میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مزید خوشیاں پیدا کر دے۔ آج کا واقعہ بہت ہی شاندار واقعہ ہے، اینڈ تک سنیے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اس واقعے نے آپ کی زندگی کا ایک رخ بدل دیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، عبید بن عمیر ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ لوگ ان کے حلقہ احادیث میں آتے، ان سے حدیث پڑھتے اور حدیث کا سبق یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن کلام سے نوازا تھا اور لوگوں میں بہت اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، ہر طرف ان کا چرچا تھا۔ اب ہوا یوں، مکہ مکرمہ میں ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ ایک دن وہ آئینہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر بھی اس کے پاس آ گیا۔ اب وہ اپنے شوہر سے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہوئے کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مجھے حسن عطا کیا ہے، کہ آپ کے خیال میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو جو میرے جال کے اندر نہ آئے اور جس کو میں ورغلا نہ پاؤں؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ اس کے شوہر نے بتایا کہ عبید بن عمیر ایسی شخصیت ہیں جو کبھی بھی کسی عورت کے چنگل میں نہیں آ سکتے۔ ناظرین، حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، اس پوائنٹ پہ آ کے بڑے بڑے لوگ اپنی انا کھو بیٹھتے ہیں، اپنا عزت، اپنا وقار یہاں پہ آ کر گنوا ڈالتے ہیں۔ اب بیوی نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کیا عبید بن عمیر میرے جانسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ خامد نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، صرف آپ یہ دیکھو کیا آپ عبید کو مائل کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی۔ اب اس عورت نے مکمل تیاری کی اور مکمل تیاری کے ساتھ یہ بھی مسجد میں پہنچ گئی۔ لوگوں میں درس قرآن چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے حضرت عبید بن عمیر سے کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ عبید نے کہا ایسا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات ہی ایسی ہے جو میں صرف آپ کو تنہائی میں بتا سکتے ہیں۔ عبید نے کہا ٹھیک ہے۔ عبید اس کو مسجد کے ایک کونے میں لے کے چلے گئے اور پوچھا جی خاتون، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے ہی کونے میں گئے، اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب سرکانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نقاب اس نے نیچے کیا تو اس کا چاند سا چہرہ چمکنا شروع ہو گیا، اور اس عورت نے باتوں ہی باتوں میں اپنی طرف عبید بن عمیر کو قائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہارا دل میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب عبید بن عمیر بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے فراست دی تھی، سمجھدار تھے، اس کی نیت کو بھانپ گئے کہ یہ عورت کیا چاہتی ہے۔ عبید نے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر آپ ان کے جواب دے لیں تو میں آپ کی بات پہ غور کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ عبید نے پہلا سوال کیا کہ جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کی جان قبض ہونے کے قریب ہوگی، کیا اس وقت آپ کو اپنا یہ گناہ اچھا لگے گا؟ عورت کہنے لگی بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جواب آپ کا درست ہے۔ عبید نے دوسرا سوال کیا
کہ جب لوگوں کو نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، اس وقت آپ کا کیا خیال ہوگا؟ آپ کو یہ گناہ اس مقام پہ اچھا لگے گا؟ عورت نے کہا بالکل نہیں۔ کہا جواب درست۔ پھر عبید نے سوال کیا کہ کیا جب تو پل صراط سے گزرنے لگے گی، وہ پل جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اس مقام پر تمہیں یہ تمہارا گناہ اچھا لگے گا؟ عورت کہنے لگی بالکل نہیں۔ اور پھر عبید نے کہا جواب درست۔ اور آخری سوال، جب تو اللہ کے مقام، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی حساب کتاب کے لیے، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں اس وقت یہ گناہ بھی ہو؟ عورت کہنے لگی بالکل نہیں۔ تو عبید کہنے لگے جواب درست۔ تو اللہ کی بندی ابھی سے ڈر جا اور ان مقامات کے لیے اچھے اعمال کرنا شروع کر دے۔ عورت اپنے مشن سے ناکام جب گھر لوٹی تو گھر آ کے اس کی روٹین ہی بدل گئی۔ اس نے کہا اگر مرد حضرات زیادہ نیک بن سکتے ہیں تو ہم عورتوں میں بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم بھی نیک کام کریں اور اپنے اللہ کو خوش کر دیں۔ وہی عورت جو بہت زیادہ بناؤ سنگار رکھا کرتی تھی اور اس کی ساری روٹین چینج ہو کے رہ گئی، اب اس کی ہر رات مصلی پہ گزرا کرتی تھی۔ اس طرح یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی سوچ، جن کی فکر اور جن کا دماغ اس قدر کام کرتا تھا کہ برائی کے سامان موجود ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی گناہ کا موقع ملے تو سوچیں کہ کل قیامت کے موقع پہ، آخرت کے موقع پہ، پل صراط کے موقع پہ کیا مجھے میرا یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اگر دل جواب دے نہیں تو پھر اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے دوستوں سے شیئر کریے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ اسی بات سے اجازت چاہتا ہوں۔